بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنگ بدر کے متعلق۔ جنگ بدر کا آغاز کیسے ہوا؟ چنانچہ 2 ہجری تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 22 رمضان المبارک تھا، اور یہ جو جنگ تھی یہ سب سے عظیم جنگ تھی، اور غزوات میں اس کا ایک بڑا نام ہے اور یہ بڑی ایک عظیم جنگ کہلائی جاتی ہے، اور اس کے وجہ سے کفر اور اسلام کے درمیان فرق پیدا ہوا، اور یہ جنگ اسی وجہ سے ہوئی بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ شام سے قریش کا ایک قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور بہت سارا ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ان کو بتایا، اور فرمایا کہ وہاں سے بہت سارا مال غنیمت جمع ہوگا اگر آپ لوگ تیار ہو۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے یہ گفتگو کی تو صحابہ اکرام تیار ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور حضور کے حکم کو اور ان کی بات کو ماننا تو ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے زیادہ عزیز تھا۔ تو ابو سفیان جو شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، اس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ایک شخص کو وہاں سے تیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ کیا، اور کہا کہ جا کر مکہ والوں کو بتا دو کہ اس طرح سے میں شام سے سفر کر کے آ رہا ہوں، پورا قافلہ ہے اور مکہ والوں کا بہت سا مال موجود ہے، اور پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ہمارے خلاف جنگ اور جدال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو خیر وہ پہنچا مکہ میں، اس نے یہ بات چیت کی تو پورے مکہ والے، ادھر کی عورتیں، ادھر کے نوجوان، سب جوش میں آ گئے، اور انہوں نے تیاری شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے۔ چنانچہ وہاں سے مکہ کا 1000 کا لشکر تیار ہوا، اس کے اندر ناچنے والی عورتیں بھی تھیں، بہت سارا ساز و سامان بھی تھا، اور ان کا جو بڑا تھا وہ ابو جہل تھا۔ اور اس جنگ کے اندر 1000 کے لشکر میں، جو کفار کا 1000 کا لشکر تھا، اس میں ابو لہب نہیں تھا۔ ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا، لیکن اس کی جگہ ایک اور شخص تھا، اس نے ابو لہب کا 4000 درہم کے قریب اس نے کچھ قرض دینا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ابو لہب کی جگہ جاؤں گا۔ اور اس میں امیہ بن خلف بھی تھا، وہ بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ امیہ بن خلف کی نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ امیہ بن خلف یہ زمانے جاہلیت میں آپس میں دوست تھے، تو اب جب کبھی بھی امیہ بن خلف کو شام کی طرف جانا پڑتا یا باہر مکہ سے باہر نکلنا پڑتا تو اس کا ٹھہراؤ یہاں مدینہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوتا تھا، اور حضرت سعد جب کبھی مکہ کی طرف جاتے تو وہاں پر جو امیہ بن خلف کے یہاں ٹھہراؤ کرتے۔ تو ہوا ایسے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے، تو انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تم جو یوں کرو کہ مجھے دوپہر کے وقت ایسا وقت چاہیے کہ جس میں خانہ کعبہ میں کوئی بھی نہ ہو، میں آسانی کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ تو امیہ بن خلف نے دوپہر کے وقت ان کو اپنے ساتھ لیا اور ادھر خانہ کعبہ چلا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں عبادت کر رہے تھے، ابو جہل وہ اچانک سے آ گیا، اور اس نے آ کر کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ امیہ بن خلف کو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ اپنے دین سے بگڑ گیا اور ہٹ گیا ہے، اور تم نے اس کو یہاں پر جگہ دیا، پناہ دیا۔ اور پھر کہنے لگا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر یہ امیہ نہ ہوتے تو میں تمہیں آج یہ چھوڑتا نہ۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل کو کہ تم میرا کیا کر سکو گے؟ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور میری ایک بات ذہن میں رکھنا، جب کبھی تم شام کے سفر کے لیے جاؤ گے تو مدینہ میں تمہارا راستہ روکوں گا۔ تو یہاں پر امیہ بن خلف ایک دم سے کہنے لگے کہ اب خاموش ہو جائے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر فرمایا امیہ بن خلف کو کہ خدا کی قسم حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے ہاتھوں امیہ بن خلف مارا جائے گا۔ تو امیہ بن خلف ایک دم سے ڈر گیا،
اور اس نے کہا کہ حضور کی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پوچھنے لگا کہ میں مکہ میں مارا جاؤں گا یا مدینہ میں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے علم نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ تو اس وجہ سے امیہ بن خلف جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ابو جہل نے اس کو کہا کہ میں تمہارے لیے بہترین گھوڑا تیار کرتا ہوں، جب کبھی تمہیں کوئی مارنے کے لیے آئے تو تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ جانا، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آؤ گے۔ یہ دو جو شخص تھے، ابو لہب اور امیہ بن خلف، یہ دونوں جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہاں پر جو مسلمانوں کا لشکر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، یہ 313 کی جماعت تھی۔ ایک قول کے مطابق 314 ہیں اور ایک قول کے مطابق 315 ہیں، لیکن مشہور و معروف قول یہی ہے۔ یہ 313 صحابہ اکرام تھے اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، اور 2 گھوڑے جو تھے وہ 2 صحابی تھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، اور ایک اونٹ پر 3 صحابہ اکرام سفر کرتے تھے اس سفر کے دوران۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک اونٹ تھا اور ان کے ساتھ حضرت علی تھے اور ابو لبابہ تھے۔ خیر، 1 میل کا فاصلہ مدینہ سے طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور جو کم عمر تھے ان کو واپس بھیج دیا، اور حضرت ابو لبابہ سے فرمایا کہ تم کو میں مدینہ کا حاکم بناتا ہوں، تم میرے نائب ہو اور وہاں پر جا کر کے نیابت اختیار کرو۔ تو حضرت ابو لبابہ بھی واپس مدینہ میں آ گئے اور وہاں پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نائب بنے اور حاکم بنے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا لشکر وہاں سے چل پڑا، اور فاصلہ طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کو بھی وہاں سے روانہ کیا کہ شام کی طرف سے جو قافلہ آ رہا ہے وہاں پر جا کر اس کا معائنہ کرو کہ وہ کتنے لوگ ہیں۔ تو 2 صحابی وہاں سے تشریف لے گئے اور ان جو قافلہ جو تھا وہ شام سے آ رہا تھا ان کا معائنہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ صحابہ اکرام آپس میں اکٹھے ہو کر سب چل پڑے، اور 313 صحابہ میں سے 3 صحابہ اکرام کو حضور نے علم عطا فرمایا۔ ایک تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک انصاری صحابی تھے۔ ان 3 صحابہ اکرام کو اس لشکر کا علم پکڑایا، جھنڈا پکڑایا، اور یہ صحابہ اکرام سب چل پڑے۔ خیر، ایک مقام آیا اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت فرمائی اور صحابہ اکرام سے رائے لی اور مشورہ لیا۔ اس میں صحابہ اکرام نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور فرمایا، اس میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا، اے اللہ کے نبی، ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں کہ ہم یہ جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، جہاں پر آپ اور اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم فرمائیں گے، جہاد اور قتال کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ہم آپ کے دائیں طرف بھی رہیں گے، ہم آپ کے بائیں طرف بھی رہیں گے، ہم آپ کے آگے بھی رہیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے، اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس موقع پر اپنا اپنا بیان فرمایا اور اپنی اپنی رائے پیش کی، اور حضور نے سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور بھی ہوئے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر گفتگو کریں گے۔